زندگی میں کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ جہاں پہ کوئی راستہ نہیں ہوتا وہاں پہ بھی راستہ آ جاتا ہے اگر انسان اپنے عقل سے کام لے تو۔ وہ ایک لڑکا تھا، وہ روزانہ بس سٹینڈ پہ جاتا، وہاں پہ ایک لڑکی آتی تھی، وہ اسے روزانہ دیکھتا خوش ہو جاتا۔ ایک دن اس نے اس سے بولا کہ او لیڈی آئی لو یو، میں آپ سے شادی کرنے کا منتظر ہوں، میں ایک خواہش کرتا ہوں کہ میں آپ سے شادی کروں، کیا آپ قبول کرتی ہیں؟ لڑکی نے بولا جا میرے باپ سے بات کر، اگر وہ مان گیا تو میں مان جاؤں گی۔ لڑکا اپنے گھر والوں کو لے کے پہنچ گیا لڑکی کے گھر، ہمیں رشتہ چاہیے۔ تو لڑکی کے باپ نے بولا میں رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، بارات میں کوئی بوڑھا نہیں آئے گا، مجھے بوڑھے بالکل پسند نہیں ہیں، بارات میں کوئی بوڑھا نہیں آئے گا تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، ادروائز میں شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انہوں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے سر، کسی بوڑھے کو نہیں آنے دیں گے، ویسے بھی بوڑھے ہیں گھر بیٹھے بہت دیکھ لی، اب انہوں نے شادیاں اس عمر میں اپنی میں کافی شادیاں دیکھی ہوں گی، ایک شادی نہیں دیکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لڑکا آ گیا گھر، بارات کی تیاری ہونے لگی دھوم دھام سے، سب مان گیا کہ کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، لیکن جو لڑکے کا نانا تھا نا، نانا، اس کا تو نام ہی ہے نا، اس نے بولا کہ میں بارات میں لازمی جاؤں گا، مجھے غائب کر دو، مجھے چینٹی بنا دو، مجھے پنکھشی بنا دو، مجھے کچھ بنا دو، لیکن میں بارات کے ساتھ لازمی جاؤں گا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میرے بغیر بارات لے کے جاؤ تم۔ کافی بحث تکرار کرنے کے بعد کسی نے مشورہ دیا کہ اس کو اونٹ کے کچاوے میں ڈال دو، وہ کچاوے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے اونٹ کے، اس میں اسے نیچے دبا دو اور اوپر سے سامان رکھ دو، پتہ ہی نہیں چلے گا کسی کو کہ کوئی بوڑھا آدمی آیا ہوا ہے یا نہیں آیا ہوا، اسے وہاں پہ نکالیں گے ہی نہیں، لیکن اس کی ضد پوری ہو جائے گی کم سے کم۔ اس نے بولا کوئی مجھ کو دقت نہیں ہے، جیسے لے کے جانا چاہو مجھے لے کے جاؤ، مجھے لازمی جانا ہے شادی میں، میرے بغیر یہ شادی ہو ہی نہیں سکتی بس۔ اسے لے کے گئے وہاں پہ، جب وہاں پہ پہنچے تو لڑکی کے باپ نے ایک اور شرط رکھ دی، اس کے گھر کے قریب ایک کنال گزرتی تھی، کنال جانتے ہیں آپ؟ وہ نہر 50 سے 60 کلومیٹر کی وہ نہر تھی، اس نے بولا کہ مجھے اس نہر میں دودھ بہا کے دو تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ میں کبھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دوں گا۔ سب بولے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، او واپس چلیں۔ واپس جانے لگے تو کسی نے بولا کہ اس بوڑھے کو تو نکال لو جس کو اونٹ کے کچاوے میں رکھا تھا۔ وہاں پہ پہنچے، اسے نکالا تو اس نے بولا کیا ہوا شادی ہو گئی؟ انہوں نے بولا نہیں شادی نہیں ہوئی۔ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے ایک اور شرط رکھ دی کہ یہ نہر ہے 50 سے 60 کلومیٹر کی، اس میں ہمیں دودھ بہا کے دو۔ اس نے بولا بس اتنی چھوٹی سی بات؟ ارے پاگل ہو گئے ہو تم، سب کہنے لگے اسے، یہ چھوٹی سی بات کہاں پہ ہے، 50 سے 60 کلومیٹر کی نہر ہے اور اس نہر میں پانی کی جگہ دودھ بہانا ہے، یہ کہاں پہ چھوٹی سی بات ہوئی؟ اس نے بولا او چلو چلیں لڑکی والوں کے گھر، آج تو یہ شادی لازمی ہوگی۔ اس نے بولا جاؤ جا کے لڑکی کے باپ کو بولو کہ ہم نے دودھ کا انتظام کر لیا ہے، آپ اس نہر میں سے پانی نکالو۔ جب وہ گئے لڑکی کے باپ کو بولا کہ ہم نے دودھ کا انتظام کر لیا ہے، آپ اس نہر میں سے پانی نکالو، تو جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ سر اس نے کہا کہ پتہ کرو 100% یقین ہے مجھے کہ بارات میں لازمی کوئی بوڑھا آیا ہوا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ نئی نسل کے ذہن میں یہ بات آ جائے، میں تو مانتا ہی نہیں اس ٹیکنیک کو، لازمی کوئی بوڑھا آیا ہوا ہے۔ اگر آپ سے یا ہم سے یہی بات کہتے کہ اس کینال میں پانی کی جگہ دودھ بہا دو تو ہم تو سوچتے پہلے تو، پھر دیکھتے کہ تو ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، 2 لافڑ مارتے بولتے پاگل ہے رے تو وہی پاگل گیا ہے، کس کے بس کی بات ہے اس میں دودھ بہانا، کہاں سے لائیں گے ہم اتنا سارا دودھ کے اس میں بہا دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا آسان سے اس کا حل تھا، لیکن ہماری اور آپ کی سوچ وہاں تک نہیں گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بھی اہم فیصلہ کرنا ہو تو بوڑھوں کو ساتھ بٹھائیں، بزرگوں سے مشورہ کریں، صلاح کریں، پھر فیصلہ کریں، کوئی بھی اہم فیصلہ ہو آپ کی زندگی کا تو بوڑھوں سے بزرگوں سے پوچھ کے وہ فیصلہ کریں تو اس کا اچھا فیصلہ آپ کر پائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔